ان للمتقین مفازا حدائق واعناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان. پچھلے پارے میں ہم لوگوں نے بے حیائی کے بارے میں پڑھا تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے دیکھو کیسے کیسے بے وفا لوگ ہوتے ہیں، یعنی بے وفائیوں کے بارے میں بتایا جائے گا. خود کو ہم چیک کر لیں گے کہ کیا ہم ان آیات میں فٹ ہوتے ہیں. اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی کوئی بھی آیت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پکار کے سمجھاتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے خود بخود عمل کرتے ہیں. تو پارہ کون سا ہے؟ 19. پہلے احکامات آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار ہمیں پکارا. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا اب تم بڑے ہو گئے ہو، خود سمجھو، میسیجز پتہ چل جائیں تو سمجھو کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے. تو آیت جو ہے، یہ سورت کا نام ہے الفرقان، پارہ نمبر ہے 19. اور دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا میسج مل رہا ہے. یہ سورت الفرقان ہم لوگوں نے پارہ 18 سے سٹارٹ کر لی تھی. ٹھیک ہے، کنٹینیو کر رہے ہیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. ٹھیک ہے، اس میں ہم چیک کریں گے کہ ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے بتایا انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، انہیں یقین ہی نہیں عدالت ہوگی، تمہیں جواب دینا ہوگا. انہیں موت پہ بھی یقین نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں اتارے ہم پر فرشتے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہا کرتے تھے نافرمانیاں کرنے والے لوگ کہ ہمارے پاس فرشتہ خود کیوں وحی لے کر نہیں آتا، یہ کہا کرتے تھے. تو خود کو چیک کر لو کہ ہم یہ کیوں ہم کیا کہتے ہیں. ہم تو کچھ ایسی بات نہیں کرتے فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں. اور یا پھر کہتے ہیں یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو. یہ دو ان کے مطالبے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس آئیں اور ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں اور انہوں نے سرکشی کی. اور سرکشی بھی کیسے؟ یہ ہے بھی کیسے؟ کبیرہ، بہت بڑے سرکش ہیں، بہت بڑی سرکشی کرنے والے ہیں. یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اللہ کو خود دیکھنا ہے، لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں جب کوئی پیغام مل جاتا ہے کہ ہمیں وہ لکھا ہوا دکھاؤ، کہاں پر لکھا ہے، اس کے کون سے ریفرنس ہیں. یہ تو ہم تب کہیں جب ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں نا. تو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن ہمیں وہ الفاظ چاہیے کہ مجھے لکھا ہوا دکھاؤ کہاں یہ پروف ہے، پھر ہی میں مانوں گی. تو ہم اس آیت میں فٹ ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تو ہم کون سے فرشتوں سے ڈرتے ہیں؟ ہم جنات سے تو ڈرتے ہیں، کرامن کاتبین سے کوئی ڈرتے ہیں؟ ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں، ہم کہاں ڈرتے ہیں کہ وہ لکھ رہا ہے ہم کچھ غلطی کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں ڈرتے. تو مطلب تو یہی ہے کہ فرشتوں سے یہ بھی نہیں ڈرتے تھے، فرشتوں سے ہم بھی نہیں ڈرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں بتایا کہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اور یہ ہے کون؟ یہ مجرم لوگ ہیں. اس دن ان کا حال کیا ہوگا یہ بتا دیا گیا. ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا اور وہ پکار اٹھیں گے ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں. فرشتوں کو ہر بندہ دیکھے گا، لیکن کب دیکھے گا؟ موت کے وقت دیکھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا فرشتوں کو دیکھو گے، تم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آ جائیں گے نظر، لیکن جب نظر آئیں گے نا وہ کوئی تمہاری خوشی کا دن نہیں ہوگا، یہاں سے رخصتی کا دن ہوگا، اس دنیا سے جانا ہوگا. فرشتوں کو ہم جبریل علیہ السلام کو بھی اس وقت نہیں دیکھیں گے، وہ قوت نہیں اللہ دے گا، بس موت کے فرشتے کو اس وقت انسان دیکھے گا. یہ نہیں ہوگا ہم کہیں گے جی جبریل علیہ السلام بھی آ رہے ہیں اور اسرافیل بھی آ رہے ہیں تو ہم تو انہیں بھی دیکھ لیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ جب فرشتے آئیں گے ان کی پکار کیا ہوگی، یا وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہیں گے ہجرم محجورا، رک جاؤ یہیں پر، کھڑے ہو جاؤ، ہینڈز اپ کر لو. ہاتھوں کو جب ہینڈز اپ کیا جاتا ہے، جب کوئی آتا ہے، کوئی چور آ گیا، کوئی ڈاکو آ گیا، وہ کہے گا ہینڈز اپ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان بے بس ہو گیا جب اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے نا، وہ اس کے سامنے بالکل بے بس ہے. تو اللہ نے ایک چھوٹی سی پکچر بتائی ہے کہ جب فرشتے دیکھو گے تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے، کچھ بھی تمہارے پاس اس وقت نہیں ہوگا، نہ خوشیاں ہوں گی، نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا. یہاں پر ہمیں دیکھو، ہمیں یہ بھی پیغام ہے کہ ہم الحمدللہ اس معاملے میں ٹھیک ہے کہ ہم یہ اب ریڈ سگنل آتا ہے، گرین سگنل آتا ہے، ہم وہاں پر رکتے ہیں اور چلتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے حکمران ہمارے پاس آئیں تو ہی ہم جو ہے رکیں گے ریڈ سگنل پر، ایسے تو نہیں کہتے نا. ہمیں پتہ ہے کہ حکم آ چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہم رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیغام یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے کہ ایک تو یہی کہ شکر الحمدللہ ہمارا عقیدہ درست ہے، اور عقیدہ درست کیوں ہے اس پہ بھی کہنا ہے الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انعام کیا ہے.
اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اور یہاں پر عمل کی بات ہو رہی ہے، اور کون سے عمل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے ڈاکے ڈالے ہوں گے، جو غیبتیں کی ہوں گی، جو چوریاں، جو شرک کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم غبار بنا دیں گے۔ نہیں، کس کو نہیں پتا کہ زنا بری چیز ہے؟ جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے، جو شراب پی رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جو خنزیر کا گوشت حرام کام کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کام ٹھیک نہیں ہے، چوری کر رہے ہیں جو انہیں نہیں پتا کیا ہم چوری کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نیکیوں کی بات کی ہے، نیکیوں پر مان ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکیاں کر کے لائیں گے نا ان کو ہم بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ حبا منصورا، غبار بنا دیں گے، اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ لوگ جو بھی تھے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ بھی مسافروں کی بڑی جو ہے کیئر کرتے ہوتے تھے، کھانا پینا ان کا سب کچھ ارینج کرتے تھے، اور جو کعبہ ہے اس کی صفائی، یہ سب چیزیں یہی تو کرتے تھے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے، مہمان نواز تھے، رشتہ داروں کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ چیزیں بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو خود ہی سے کہتے رہتے ہیں فلاں جنت میں چلا جائے گا، فلاں جنت میں چلا جائے گا، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں جنت میں چلا جائے گا۔ اسکالرز کہتے ہیں ان سے پہلے جا کے پوچھو کیا ان کو جنت چاہیے؟ پہلا تو سوال ہی ہے کہ جا کے ان سے پوچھو انہیں جنت چاہیے؟ انہیں تو جنت ہی نہیں پتا، نہ انہوں نے جنت کی تیاری کی ہے۔ لیکن ہمارا کتنا درد ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جنت کی چاہت میں بھی کام نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کہ ان کو جنت مل جائے۔ انہوں نے کام تو کیے، انہوں نے نیکیاں کی، لیکن جنت کی چاہت نہیں تھی، رب کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، نیکیاں کی تو ایسی نیکیوں کو حبا منصورہ بنا دیا جائے گا۔ اور اس میں وہ ساری بدعات بھی آتی ہیں جو آج مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے وہ کام تو کیے لیکن انہوں نے نہ سنت کو دیکھا، نہ صحابہ کے عمل کو دیکھا، خود سے ہی کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غبار بنا دے گا۔ غبار کس کو پسند ہے؟ ہم ذرا سا باہر آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم فیس واش کر لیتے ہیں، کس کو پسند ہے؟ اور اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ ان کا کچھ وزن نہیں ہوگا۔ مطلب نیکیوں کو پلڑے میں رکھا بھی جائے گا نا تو وزن کچھ نہیں ہوگا، غبار بن جائیں گی۔ اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ، دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہے۔ اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں لائے کہ اس دن وہ کیسے ہوں گے۔ ایک تو لفظ دیکھ لو، مکیلا، کیلولا، کیلولا دوپہر میں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ ریسٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ جگہ، وہ مقام جہاں پر وہ ہوں گے وہ بھی بڑی، اللہ کہتے احسنو، شاندار ہوگی، حسین ہوگی، حسن ہی حسن اس جگہ میں بھی ہوگا۔ اور جو کیلولا ہوگا وہ بھی کچھ ڈیفرنٹ سا کیلولا ہوگا۔ دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ لیکن یہ کیلولا کرنے والے ہوں گے کون؟ سوال تو یہ ہے نا، جنہوں نے یہاں پر ریسٹ نہیں کیا تھا، جو یہاں پر ریسٹ لیس ہوئے تھے۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ہم جو ہے اتنی سردی میں جو ہے اپنے آپ کو بھگوئیں بار بار؟ دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا نا، لیکن پھر بھی ہم سب یہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیلولا ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا۔ وہاں پر اگر ہم کر بھی لیں پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اگلی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتے بھی اتریں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ حقیقی بادشاہی یہ آج بھی اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الملک، مالک اس دن کون ہوگا؟ یوم اذن، اس دن کا، الحق للرحمن، رحمان ہوگا اور یہ حق ہی ہے، حقیقی اللہ وہی ہے، حقیقی رحمان وہی ہے۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق ہیں، ان کی باتیں حق ہیں، لیکن اس وقت سب کو جو آج یقین نہیں کرتے نا، ان کے غیب کے جب پردے ہٹیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا واقعی حق تو یہی تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو فولڈ کر دیں گے، ہاتھوں میں لے لیں گے آسمان اور زمین کو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن، پہلے جب سور پھونکا جائے گا کہ بتاؤ آج کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بادشاہ جو بنے پڑتے تھے، بنے پھر رہے تھے، حکمران کدھر ہیں آج کے؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا کیونکہ سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوگا تو اس وقت غائب کے پردے جب ہٹیں گے، ہر نافرمان کو اس دن حقیقتیں پتہ چل جائیں گی کہ جو بتایا گیا تھا عذاب ہوگا، جو بتایا جائے گا کہ اگر کام کرو گے، ریسٹ لیس ہوگے تو تمہارے لیے جنت ہے، واقعی یہ تو وہی ہے۔ پھر اس وقت دنیا کے بادشاہ بھی حقیقی بادشاہ کو پہچان لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے یہ دن جو ہے کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کے پیچھے تو کیلولا کی بات کر لی تھی، وہاں پر یہ بتا دیا گیا جنت والوں کے لیے اللہ نے کیلولا کی بات تو کر لی کہ ریسٹ کریں گے، وہاں کافروں کی بات نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ وہ کھڑے ہوئے حساب کتاب کے لیے، وہ کھڑے ہیں، ان کا جو ہے ہو گیا حساب کتاب، یہ چلے گئے جنت میں، ابھی وہ ویٹنگ میں ہیں۔
یہاں سے یہ پتہ چلا. دوسرا یہاں پر کیا پتہ چلا, ان کے لیے دین سخت ہوگا, اس کا مطلب اہل جنت کے لیے دین وہ سخت نہیں ہوگا. ایسے ہی وہ دین ہوگا جیسے نماز ایک پڑھی جاتی ہے اور انسان فارغ ہو جاتا ہے, وہ ایسے ہی انہیں 50,000 سال جتنا دن نہیں لگے گا. سورج اگر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ان کے لیے تو نہیں ہوگا, ان کو تو سایہ عرش کا ملے گا. ٹھیک ہے, وہ تو دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, اس کے مقابلے میں یہ عرش کے سائے میں ہوں گے, پھر صدقے کے سائے میں ہوں گے, پھر سورۃ البقرہ آل عمران کا سایہ ہوگا. ان کے مقابلے میں تو ان کے سائے پھر بہت سارے ہیں. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یہ ایک محاورہ ہے, جیسے ہم بھی اس طرح سے بولتے ہیں وہ ہاتھ چبا رہا تھا, ٹینشن میں ہے نا, کچھ اس طرح سے. تو مطلب ایک پکچر یہ بھی کھینچی گئی ہے, تکلیف ہی کی پکچر کھینچی گئی ہے کہ جب انسان ویسے بھی کوئی مشکل پریشانی میں ہوتا ہے, بچوں کو دیکھو تو فوراً ڈانٹ رہے ہو تو اپنی انگلی لے جاتا ہے فوراً منہ میں اور چبانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا, اور دیکھو ہر ایک کا یہ حال ہوگا, یہ نہیں کہا ایک کا ہوگا 2 کا ہوگا, سب کافروں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنی ایسی روش اختیار نہ کی ہوتی. یہ حسرتیں دیکھ لو کہ حسرتیں 3 طرح کی یہ اس دن کرے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے. پہلی کیا ہے, میں نے رسول کے ساتھ ہی ایسی روش اختیار نہ کی ہوتی کہ رسول کچھ کہتے تھے میں کچھ کرتی تھی. ایسے اس دن یہ حسرت ہوگی, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ ہو گئی دوسری حسرت. اس کا کیا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنی کمپنیاں اچھی کرنی ہے, اپنے ساتھی اچھے بنانے ہیں, کہ اگر ہمارا نہیں بھی کہیں دل چاہتا, ہم کہیں سست ہو بھی جاتے ہیں, تو وہ ہمیں موٹیویٹ کرے کہ اٹھو بھائی, سیکھا نہیں تھا تو ہم چل پڑے. ایسے دوست نہ ہو جو دنیا کی طرف لے جانے والے ہیں. اور اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا, اور شیطان تو انسان کو مصیبت میں پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. یہ ہے اس کی تیسری حسرت کہ مجھے حق پتہ چل گیا تھا, مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے, پھر شیطان نے حملہ کیا. اور دوست یا شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی ہے اور پھر جن کی شکل میں بھی ہے. پھر وہ جو انسان جو میرا دوست تھا وہ مجھے پھر دوسری راہوں کی طرف لے گیا, اور وہ مجھے اس میں لذتیں محسوس ہوتی تھی. تو کاش میں نے وہ لذتوں کو انجوائے نہ کیا ہوتا. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے, وہ کیا کہیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشان تضحیک مذاق بنا لیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سارے آج امتی ہیں نا الحمدللہ ہم, تو پوچھ لو اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ کیا اس دن نبی شفاعت کریں گے. جس کو کچھ بھی نہیں پتا نا وہ بھی یہی کہے گا کہ نبی شفاعت کر لیں گے, ایسا ہی ہے نا. لیکن قرآن کا کہتا ہے ہمارا حکم ہوگا تو نبی تبھی شفاعت کریں گے, اور ہم بتائیں گے کس کے بارے میں شفاعت ہو, چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈال دے, چاہے جیسے بھی کوئی بھی ذریعہ ہو. اللہ کے حکم جس کے بارے میں ہوگا نبی اسی کے بارے میں شفاعت کریں گے, یا حافظ اسی کے بارے میں شفاعت کریں گے. ہم کہتے ہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی, ہمارے ہاں لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے, جو مرضی کر لو, ہے تو وہی نبی کی امتی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اس وقت کہیں گے یا ربی, رب کو پکاریں گے, ان قومی, اللہ یہ ہے میری قوم, اتخذو, انہوں نے پکڑا تھا, یہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے پکڑا نہیں تھا, یہ وہ نہیں ہے. ایک تو وہ ہے جنہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا, وہ تو آگے اس میں. دوسرے کون ہے, مسلمان شامل ہیں, اتخذو, انہوں نے پکڑا تھا, ھذا القرآن, اللہ اس قرآن کو پکڑ لیا تھا, لیکن مہجورا, ہجرت کر لی تھی, چھوڑ دیا تھا, بس شادیوں میں دلہنوں کے اوپر رکھ دیا تھا. بس کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی پھر کہتے تھے 250 سپارہ پڑھ لو, بس. پھر کل کیے جاتے تھے, چہلم کیے جاتے تھے, 10واں کیا جاتا تھا, تو بس تب قرآن پڑھا جاتا تھا. پھر بھی گھر والے نہیں پڑھتے تھے, وہ تعزیتیں کرتے تھے, لوگوں کو بلایا جاتا تھا تم پڑھ لو, مدرسے سے بچوں کو بلایا جاتا تھا تم پڑھ لو, درباروں اور مزاروں پہ جایا جاتا تھا کہ اتنے پیسے لے لو, اتنی دفعہ پڑھ لو. یہ کیا ہے, یہ ہے مہجورہ. قرآن موجود تھا, پکڑا, مانا, ایمان لائے تھے کہ ہاں ہاں اللہ کی کتاب ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ کتاب باطل ہے, ماننے کے باوجود ہجرت کر لی تھی. تو کتنے ہم لوگوں کے لیے یہ شرمناک بات اس دن ہوگی جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا. پکڑنا اور چھوڑنے میں آتا کیا ہے کہ سننا نہیں, مان لیا, سننے پہ تیار نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, بات تو ساری سننے کی ہے, سمجھنے کی ہے, تدبر کرنے کی ہے. اگر نبی نے صرف قرآن کو پڑھ کے سنانا ہی ہوتا, تلاوت کرنا ہوتا, تو سارا مجمع اہل مکہ اور ادھر ادھر خود بھی جا جا کے بتاتے, او بڑا خوبصورت کلام ہے, کیا ردم بنتی ہے اس کی, تلاوت بڑی زبردست ہے. سب آ کے ان کو کہتے نا, بڑا مجمع لگتا, پانی بھی دیا جاتا, دھاگے بھی دیے جاتے, سب کچھ ہوتا. لیکن نبی تو کہہ رہے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. مانا تو یہاں پر نہیں تھا, سننا اس لیے نہیں چاہا تھا. بہت سے لوگ آج بھی اس لیے نہیں سنتے کہ پھر تو عمل کرنا پڑے گا. کسی نے بھی پچھلے دنوں ہی مجھے کہا کہ نہ بتاؤ, پھر عمل کرنا پڑے گا. میں نے کہا یہاں زیادہ پوچھ ہے, سمجھ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ سنا کیوں نہیں تھا,
یہیں پہ ریفیوز کر رہے ہو. تو ایک تو ہے مہجورہ میں وہی لوگ آگے جو ایمان لے کر نہیں آئے. پھر کون لوگ آگے؟ جنہوں نے سننا نہیں چاہا تھا، جو لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ جو ہے ہماری باتیں، جو لوگوں کو سننا نہیں چاہتے تھے کہ اگر ہم نے اس کتاب کو سن لیا ہم تو لائف سٹائل چینج کر لیں گے، ہم تو بایا پہننا شروع کر دیں گے، پھر لوگ ہمیں باتیں کریں گے. وہ لوگوں کو سننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس قرآن کو سننے سے انکار کر دیا. وہ بھی آگے حلال حرام سے اس کتاب نے روکا، لیکن ان لوگوں نے وہی کام کیا جس قرآن کا یہ چیزیں حرام ہے لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں یہ چیزیں حلال ہیں، حرام کر دیا اس چیز کو جو حلال کی گئی تھی. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مہجورہ میں ہی آتی ہے. پھر قرآن کو مہجورہ بنانا کیا ہے کہ اس کو حاکم نہ بنانا، فیصلے اس کے مطابق نہ کیے جائیں. پھر یہ قرآن مہجورہ کیسے ہے کہ شفا اور علاج اسی کے ذریعے ہے، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پر بھی. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس پر غور و فکر کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو بہت سخت آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں پر اپنی امتی کے لیے روتے رہے، ایسے نبی جو پل سے رات جب تک پار نہیں کر لیں گے امتی، ان کے لیے بھی کہتے جائیں گے کہ میرے امتی میرے امتی. ہر ایک کہہ رہا ہوگا کہ ہم بچ جائیں، نبی کیا کہہ رہے ہوں گے کہ میرے امتی. وہ نبی بھی اس دن شکایت کریں گے جس نے قرآن ہی سے ہجرت کر لی تھی. اسی طرح اے نبی، ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کے لیے کافی ہے. کافر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن جگبارگی ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہیں اتارا گیا، پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں اتری. ان کا کہنا یہ بھی تھا. یہودی بھی یہ کہتے تھے بھئی پوری کتاب اترتی تو ہم مان جاتے، جیسے تورات کو اکٹھا ہی دے دیا گیا تھا. اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ پوری کتاب تورات جو ان کو دی گئی تھی، کیا انہوں نے اپنی پوری تورات کتاب کو وہ مانا تھا؟ انہوں نے تو وہ بھی نہیں مانا. ابھی جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کتاب میں یہ موجود تھا کہ ایسے کرنا؟ یہ تو موجود نہیں تھا ان کی کتاب میں. تو انہوں نے تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا. تو یہ سارے بہانے ہیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے نہ ماننے والوں کے بہانے. ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ کہہ رہے ہیں لو جی ایسے کیوں نہیں تو ویسے کیوں نہیں، ایسے ہوتا تو ویسے ہوتا. اب دور تھا نا، اس دور میں پوری کتاب اتار دی گئی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم کیوں ایسے، وہ تو آگے آ رہے ان آیات میں. مختصر سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو میں نے اس لیے نہیں اتارا کہ جیسے جیسے تم جو چاہو گے اس کے مطابق تمہیں دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب کون سی مشکل آئی، کون سی پریشانی ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگوں کو حکم آ جائے گا. ویسے بھی اگر سارے احکامات اکٹھے پکڑا دیے جاتے، شراب سے بھی بچ جاؤ، سود بھی نہیں لینا، زنا بھی نہیں کرنا، صحابہ کے لیے مشکل ہوتا. سارا کچھ اکٹھے ہی چھوڑ دیں. تو ان کو پہلے سے اچھی طرح ٹریننگ ان کی گئی، توحید اچھی طرح جڑ پکڑ گئی نا، جیسے جڑ مضبوط ہو گئی. باقی احکامات بعد میں آئے. ہم پودے کو پانی دیتے ہیں نا، تو ہم ان کے پتوں پہ نہیں ڈالتے نا، ہم ٹہنیوں پر ڈالتے ہیں. ہم کس پہ ڈالتے ہیں؟ ہم جڑوں میں ڈالتے ہیں. تو ان جڑوں کو اللہ نے پہلے توحید جو ہے اس کے ذریعے جو ہے مضبوط کیا تھا. صحابہ تلواریں کوئی نہیں اٹھا رہے تھے، حالانکہ صحابہ تلواریں اٹھا سکتے تھے. ایک جو عورت ہے وہ خباب بن ارد پر جو ہے ظلم کرتی تھی، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مرد ہاتھ کیا نہیں اٹھا سکتا تھا؟ وہ بھی عرب کے مرد جو طاقتور تھے، جو جنگجو تھے، جو لڑائی جھگڑا جانتے تھے، نہیں اٹھایا انہوں نے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹریننگ کی ان کی کہ صبر کرنا ہے، یہاں پر صبر کرنا ہے. اچھی طرح ٹریننگ کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑائی تھی. تو پتہ کیا چلا یہاں پر؟ یہ سب بہانہ بازی ہے. یہودیوں کی بھی بہانہ بازی تھی کہ اکٹھی کتاب آ جاتی. اور اگر ہم کافروں کو لے کر بات کریں تو وہ جو اکٹھی کتاب یکبارگی اتری تھی، اس کو کون سا تم نے مانا تھا؟ وہ تو تمہیں پتا تھا نا، ان کے پاس جا کے فتوے بھی لیتے تھے. تو پھر ان کی کتاب کو کیوں نہیں مانا تھا؟ سوال نہیں ہوگا ان سے کیا کہ اگر وہ کتاب تمہیں ٹھیک لگ رہی تھی یہ نہیں تو پھر ان کو تو مانتے، تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا تھا. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. یہ سب ہم لوگوں کے جو ہے بہانے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حقیقت کہیں چھپ جائے گی، حقیقت نہیں چھپے گی. ایسے لوگوں کے ساتھ حال کیا ہوگا؟ آیت 34 میں بتایا جا رہا ہے ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سر کے بل لائے جائیں گے. ہم کہتے ہیں سر کے بل، سر نیچے ہو گیا، ٹانگیں اوپر کر لی اس نے، اس طرح بھی بولتے ہیں نا ہم لوگ. نہیں ہے سر کے بل گر گیا تھا، اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، نہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لفظ کرا رہے ہیں وجوہہم، چہرے زمین پر ہوں گے. تو حال کیا ہوگا؟ چہرے زمین پر ہوں گے تو بس منہ کے بل ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ گھسیٹا جا رہا ہے. چہرے کا تو حشر نشر وہی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دین کا حشر نشر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی مددگار بنا لیا تھا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھائی جو ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کا مددگار بنا دے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، اور ہماری جو اولادوں کی جوڑیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے اور ایسے ہی مددگار بنا دے، اور اس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے صبح بھی بنا دے، شام بھی بنا دے۔ ہم صبح کریں تو اسی کتاب کے ساتھ، ہم شام کریں تو اسی کتاب کے ساتھ، ہم جئیں تو اسی کتاب کے ساتھ، ہم مریں تو اسی کتاب کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آج۔ آیت دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 40 میں کیا کہتی ہیں، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم حشر نہیں دیکھتے ہو پرانی بستیوں کا، یہاں سے گزرتے تھے جہاں پر قوم لوط تھی نا، ان کی تباہی آئی تھی تو راستے ان کے وہی تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بارش دیکھو کیسی تھی یہاں پر برسی، اللہ نے یہ نہیں کہا پتھر پھینکے تھے، ماتارا، اور کیسا ہے اسو، بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خطرناک قسم کی بارش تھی، پتھروں کی بارش تھی۔ ہم سمجھتے ہیں بس بارش جو ہے پانی ہی کی ہوتی ہے، کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ نہیں سوچتا، کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا یہی ہے جو مجھے سکھائے گی، یہ کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا۔ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں ان سے ہٹا ہی چھوڑتا، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جبکہ یہ عذاب دیکھ لیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قوموں کو جب بھی جس بھی قوم کو یہ کہا گیا نا کہ تم لوگ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے تھے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم ادھر جو کر رہے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ڈٹے کس پر ہوئے تھے بے وقوف؟ باطل پر۔ اسکالرز کہتے ہیں اگر باطل پر یہ ڈٹ سکتے ہیں اور جم سکتے ہیں تو کیا آپ ہدایت پر نہیں؟ پھر آپ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ باطل والے ڈٹے ہوئے ہیں، آپ انہیں سمجھاؤ گے وہ کہیں گے سوری میں نہیں مانتی تمہاری بات، ایسے ہی کہہ رہے تھے تم ہوگی وہابی، آگے سے وہ ایک ٹائٹل بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ جب وہ ڈٹے ہوئے تو مقابلے پہ آپ تو حق پر ہیں، آپ بھی ڈٹ جاؤ۔ آپ حجاب یا عبایا پہن کے شادی کے فنکشن میں جاؤ نا تو سوچو کہ میں شہزادی ہوں دین کی، مت کنفیوز ہو۔ ساری دنیا کو وہاں پر حال میں دیکھ لو، ہم ان لوگوں کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، ہم ان کے عمل کو ڈیگریڈ کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ ایسی ہے، اس کا عمل ایسا ہے، اس شر سے ہمیں محفوظ رکھنا اللہ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اس لڑکی سے ہمیں جو ہے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھنا، کیونکہ ہیں ساری شہزادیاں ہی، لیکن دھول آ گئی ہے سب کے دلوں پر نا، ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی عمل کرو نا تو کانفیڈنس کے ساتھ کرو، پھر کنفیوز نہ ہو کہ ہائے میں اکیلی عبایا پہنوں، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، قرآن نے کیا بتایا کہ قلیل لوگ ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ اس وقت کہیں کہ میں اسلام کی شہزادی ہوں، میں پیغام دے رہی ہوں، میں یہ بول کے بھی پیغام نہیں دے رہی ہوں کہ حجاب کر لو، میں چلتا پھرتا پیغام دے رہی ہوں کہ ہونا تمہیں کیسے چاہیے تھا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا لیا؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر یہ صاف صاف کہہ دیا کہ وکیلا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ منوا کے آپ چھوڑیں گے، آپ ان کو ان کی راہ راست پر لا بھی نہیں سکتے، آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی ہدایت دے گا، ان کے دل میں تڑپ آئے گی تو پھر توفیق اللہ دے دے گا، آپ نے پیغام پہنچاتے ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواہشوں کو الہ بنانے والے، یعنی انہوں نے خواہش کو کیا کیا؟ معبود بنا لیا۔ اب سوچو خواہش کو ہی الہ بنا لیا جائے تو وہ جو کہے گا ہم کریں گے نا، پھر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو مغرب ہم دیکھ لیں کنٹریز میں ایسے، تو کیا ہے ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں نا، کیونکہ الہ ہی نہیں ہے، پھر تو وہ جو نفس کہے گا آپ کرتے جاؤ گے۔ تو اس نفس کو ہی کنٹرول کرنا ہے۔ جو شیطان بنتا ہے وہ تو سجدہ کرتا تھا اللہ کو، وہ تو ہم دیکھیں تو ایک مسلمان تھا اور ٹاپ کا بڑا پرہیزگار تھا، لیکن اس کے پیچھے کون سا شیطان لگا تھا؟ کوئی شیطان نہیں لگا تھا، یہ نفس ہی تو لگا تھا۔ تو اس نفس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے، کہ اندر کے جو تمہارے بت ہے نا، پہلے اس بتوں کو توڑ دو تو باہر کے بت توڑنا آسان ہو جائے گا۔ ہم باہر کے بت توڑنا چاہتے ہیں، اپنے اندر ابھی بہت سارے بت موجود ہیں، یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ایک انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل انسان کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کر دو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ نے کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ان کو نہیں چلایا، خواہش کے مطابق چلایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو مویشیوں کی طرح ہے۔
بلکہ اپنی ہی بات کو اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ان مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ مویشی اپنے اپنے مالک کا ڈنڈا سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ تو نہیں سمجھے گا لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، لیکن ڈنڈے کی زبان تو سمجھے گا نا. یہ تو ڈنڈے کی زبان بھی نہیں سمجھتے. ڈنڈے کون سے ہیں؟ جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، کتنی ٹینشنز ہوتی ہیں گھروں میں، جو سیلاب آ جاتے ہیں، جو زلزلے آ جاتے ہیں، وہ کیا آسانی ہے؟ وہ یہی ڈنڈے تو پڑتے ہیں ہمیں، جھٹکے ہی تو ہوتے ہیں کہ اب اس جھٹکے سے سمجھ جاؤ، اس ڈنڈے سے سمجھ جاؤ. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ لوگ تو پھر ڈنڈوں سے سمجھ جاتے ہیں، یہ تو اس سے بھی نہیں سمجھتے ہیں. اس پہ بھی گانے فٹ کر کے بنا لیتے ہیں نا ویڈیوز. ہماری زندگی ہے کتنی سی، یہ اگلی مثال سے سمجھایا گیا. آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا پروردگار کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا. پھر ہم سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا، پھر سورج کو ہم نے اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا. پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا. تو سورج یہ جو سایہ ہے نا، اگر ہم کھڑے ہو کر آبزرو بھی کریں گے نا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا سایہ کیسے کیسے کم ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو آپ چیک کر کے دیکھ لو، ایکسپیرینس کر لو. درختوں کے سائے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو جو پاس تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، غیر محسوس طریقے سے سایہ آتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، چھوٹا 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 ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ ہے زندگی. ہم غیر محسوس طریقے سے بڑے ہوئے تھے، ہمارے بچے ہماری نظروں کے سامنے بڑے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی کھولی آنکھ تو دیکھا ہو کہ قد نکل آئے، بہت اونچے ہو گئے، عمر اتنی ہو گئی؟ نہیں، غیر محسوس طریقے سے بڑے ہوتے چلے گئے. اور غیر محسوس طریقے سے ایسے ہم بھی بڑے ہوئے اور غیر محسوس طریقے سے ہم واپس ڈھلتے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں. ایسا تو نہیں ہوا کہ صبح اٹھے تو ہم نے کہا لو جی چہرہ تو ایسے تھا، چہرہ ایسے ہو گیا. غیر محسوس طریقے سے سائے کی طرح اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہو گیا. تو سائے کی رہنمائی یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت سے علماء کرام دیے ہیں، وہ ایسے ہی روشنی دے رہے ہیں جیسے سورج روشنی دیتا ہے. آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اب آنکھیں کوئی خود بند کرنا چاہے تو قصور کس کا؟ سورج تو چمک رہا ہے، وہ چمکتا رہے گا، اس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے گا. علماء کرام کا جو کام ہے وہ کرتے ہی رہیں گے. تم نہیں سننا چاہتے تو علماء کرام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوششوں کو اللہ دیکھے گا. رات کو اللہ نے یہاں پر کہا ہے ہم نے رات کو لباس، دیکھو جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. حالانکہ اللہ کہہ دیتے رات کو جو ہے ہم نے رات بنائی، اندھیرا ہو جاتا ہے، تم ریسٹ کرتے ہو. لباس، اللہ کو لباس کتنا پسند ہے. ہر چیز کور ہو، اللہ کو کتنا پسند ہے. جتنے بھی جانور بھی دیے اللہ نے سب کو لباس ہی دیا ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کوئی کلرفل پرندہ ہو، جو مرضی ہو، لیکن سب لباس میں ہی ہے. ہمارے لباس کدھر گیا اشرف المخلوقات کے؟ یہ اہل مکہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے نا کہ جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوٹی سی نیند لے کے دوبارہ اٹھ جاتے ہو، اور سویا ہوا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو جس پہ کوئی ہے نا گھر میں جو ایسا بندہ ہے جو بہت غصے والا ہو اور ہم چڑ کھاتے ہو، کوئی بھی ریلیٹیو میں سے بھی کوئی بھی انسان ظالم ہو، چلو فرعون کو دیکھ لو، ظالم تھا نا، لیکن سوئے ہوئے کیسا ہوگا؟ خراٹے لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں پڑا ہوں. یہ تو ایک مرنا ہی ہے نا. تو اللہ وہاں پہ اہل مکہ کو بھی بتا رہے ہیں روز تو ایکسپیرینس کرتے ہو موت کو. تو جب ہم یہ کہنے کہ لمبی نیند سلا کے اٹھائیں گے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ روز کی نیند کو تو تم مان رہے ہو. تو میسج کیا ہے؟ بہانہ بازی نہیں چلے گی. ہمارا کام کیا ہے؟ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے بہت سی ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی نے آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا. ایک تو بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں بشرن، بارش ہوائیں کیسی ہوتی ہیں؟ بشارت دینے والی ہوتی ہیں. پہلے ہوائیں ہی چلتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے بادل اور بارش آتی ہے. لیکن ساری ہوائیں جو ہیں وہ چلتی بھی نہیں ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں بہت سی ہوائیں، لیکن کچھ ہوائیں زحمت والی بھی ہوتی ہیں، ساری ہوائیں رحمت والی بھی نہیں ہوتی. قوم عاد جو ہے زحمت والی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ہواؤں کو بھیجا تھا. اسی طرح دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے میسیجز ہمیں کیسے ملتے ہیں، ایسے ہی خوشخبریاں ملتی ہیں، ایسے ہی ہوائیں چلتی ہیں. علماء کرام ایسے ہی لاتے ہیں. کبھی جنوب سے ہوا کہاں چلتی ہے، کبھی جنوب مشرق، مختلف اس کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اینگل سے ہوائیں آتی ہیں، ایسے مختلف انداز سے. تو میسیجز ہمیں کیسے ملتے ہیں؟ کبھی ہمیں رشتہ داروں سے مل جاتے ہیں، کبھی فرینڈ سے مل جاتے ہیں، کبھی اولاد ہی ہمیں سمجھا دیتی ہے. ہم بھولے ہوتے ہیں. بچے، چھوٹا چھوٹا بچہ جب سیڑھی چڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، پھر ہمیں یاد آتا ہے ہم ایسے چڑھے جا رہے تھے. تو چھوٹے چھوٹے پیغام مختلف ہواؤں سے ہم تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے لیے یہ بھی میسیج ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے اس سے یہ کہا کہ کوئی بھی ناپاکی اس پانی سے صاف کر لو. اور ہم سے کوئی بھی نہیں ہے ہم اس وقت یہ کہیں ہائے پانی ناپاک ہو گیا، اب ہم اس کو کیسے صاف کر لیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا پانی ہمیں دیا ہے نا، جو ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے.
ہم یہ نہیں کہتے پانی کو ہم کیسے پاک کریں. بارش کا جو پانی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں شفا ہے، جلے ہوئے حصوں کا بھی علاج ہے، اس کو جمع کرنا چاہیے. آیت 52 میں کہا جا رہا ہے اور اس قرآن کی ہدایت کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے. جہاد تو ہمیں پتہ ہے تلواروں سے ہوتا ہے، نیزوں سے ہوتا ہے، چھری چاقو پکڑ لو، اور آج کی زبان میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار سامنے ہمارے آ جائیں گے جن کے کچھ کے نام آتے ہیں کچھ کے آتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جہاد، جاہد کس سے کرنا ہے؟ بھی، اس سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا اصل میں تو یہ بات ہے نا. تو یہ قرآن ہے. جاہدہم، جہاد کس سے کرنا ہے؟ بھی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ. جہادن کبیرہ، بہت زبردست. اللہ کہتے ہیں یہ جہاد ہے، قرآن کے ساتھ جہاد کرو. تو مکہ میں ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ میں تو تلواریں چلی نہیں ہیں، جہاد وہاں بھی ہوا. سورۃ الفرقان کیا ہے؟ مکی سورت ہے. ٹھیک ہے، تو جہاد وہاں بھی ہوا تھا. تو کس کے ذریعے ہوا تھا؟ قرآن ہی کے ذریعے ہوا تھا. جو اذیتیں دی جاتی رہی ہیں، کام نہیں رکا تھا. وہ جہاد تب بھی کر رہے تھے لیکن قرآن کے ذریعے کر رہے تھے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو اکٹھے کرو. ایک ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے، اکیلے اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہی ہے. کہیں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں پر ہم نے آن لائن کلاسز لی ہوئی ہیں، ٹیم ورک ہے. کوئی الگ سے کام نہیں کر سکتا. کوئی آتا ہے، کوئی چیئر کو سیٹ کرتا ہے، کوئی کچھ سیٹ کرتا ہے. اکیلے ایک انسان کام نہیں کر سکتا. صحابہ نے بھی مل کے سب نے کام کیا تھا. ہم سب نے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ایک دوسرے سے ہمیں جوڑے رکھ اور ہم ایسے ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں. کیونکہ بہت سی مشکلات آتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ایک لیڈر سارے کام نہیں ہینڈل کر سکتا نا. تو پھر کیا ہوگا؟ طبیعت کسی کی خراب ہوگی، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرے گا، کام رکے نہیں. صحابہ نے کام روکا نہیں تھا. اگر کسی کی ایک طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے آج میں یہ ہینڈل نہیں کر سکوں گا کلاس، تو ہم سب کو اتنا مضبوط ہونا ہے، ہمیں ایسے علم حاصل کرنا ہے کہ اس سیٹ پہ دوسرا پھر بیٹھے، کام نہیں رکے، اسے چھٹی نہیں ہونی چاہیے. تو 13 سال صحابہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنی اسی سے جہاد کیا تھا. ان کی اتنی زبردست ٹریننگ کر دی گئی تھی کہ صحابہ بار بار سوالات نہیں کرتے تھے. اس چیز کی بھی اصلاح کرو. چھوٹے چھوٹے ہم ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے ہیں، آپ پورے قرآن کو سمجھو، قرآن سے آپ کو خود ہی سارے جواب مل جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو، کبھی بھی کوئی عالم، کوئی استاد کبھی بھی کسی کو بات نہیں لگاتا قرآن سمجھاتے ہوئے. قرآن پڑھاتے ہوئے تو ٹوٹل ہم فوکس کرتے ہیں آیات کو، کہ آیت میسج کیا دے رہی ہے. اس وقت کیا ہم لوگوں کو باتیں لگائیں گے؟ اور ہم کیا باتیں لگائیں گے تو کیا فرشتے بیٹھیں گے؟ اور اللہ ایسے لوگوں سے کام بھی نہیں لیتا جو باتیں لگائے گا. اور نہ اس وقت استاد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں کی یہ ویک پوائنٹ ہے تو میں اس کو یہ بات لگا دوں. ظرف کو بھی بڑا کرنا ہے. ٹیم ورک اگر بننا چاہتے ہو، اکٹھے کام کرنا چاہتے ہو. تو صحابہ جو تھے انہوں نے 13 سال یہیں پر قرآن کے ذریعے جہاد کیا. جب ان کو یہ لگا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو پھر مکہ کی زندگی دیکھ لو، اور پھر مدینہ کی زندگی دیکھ لو، اور مدینہ کی آیات ہی دیکھ لو. وہاں پر ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اسلام نافذ ہوتا ہوا نظر آئے گا. کتنے احکامات ملتے ہیں نا. مدنی صورت دیکھ لو، مکی صورتیں دیکھ لو، فرق ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا ان کی بے وفائیاں، ان کی بے حیائیاں کافروں کی. اور اگر ہم مدنی صورتیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر احکامات پتہ چلتے ہیں، صحابہ کے کام پتہ چلتے ہیں، کیسے بھاگتے تھے اور دوڑتے تھے کاموں میں، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے. تو جب صحابہ نے غصوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا، انہوں نے اس چیز کا نبی سے بہت سوالات نہیں کیے. وہ انتظار کرتے تھے کوئی بدو، کوئی دیہاتی آئے، وہ نبی سے سوال کرے تو ہماری بھی یہ کنفیوژن دور ہو جائے. اتنی تربیت ان کی ہو گئی کہ نبی سے بار بار گفتگو نہیں کی، نبی کا نام نہیں لیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اتنی عزت جب انہوں نے استاد کو دے دی نا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے بدر لے کر آتے ہیں اور غزوہ تبوک لے کر آتے ہیں. غزوہ تبوک میں بھی کچھ بھی پاس نہیں تھا، کھجورے کھا کھا کے راستے طے کیے گئے تھے، لیکن گئے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ تھے صحابہ جو ایک امت بن گئے تھے. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کا نمائندہ بنا دے، کہ ہم بھی اسلام کے لیے کچھ کر سکیں اور ہماری اولادیں بھی اسلام کے لیے کچھ کر سکیں. یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم جو ہیں ہر ایک کے گھر کا ماحول ڈیفرنٹ ہے. کسی کے لیے مکی دور چل رہا ہے اور کسی کے لیے مدنی دور چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے لیے ایسے ہے کہ وہ کچھ بھی عمل کریں گے تو انہیں لگے گا یہ تو مکی دور میں ہوں، میرے لیے مشکلات آ گئی ہیں، میں کیا کروں. لیکن صحابہ میں نے کیا کہا؟ رکے نہیں تھے. انہوں نے اس قرآن کے ذریعے جہاد کیا تھا. وہاں آپ نے پھر بھی جہاد کرنا ہے، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے، اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اگر دور آپ کو اپنے گھر کا
مکی دور لگتا ہے. اگر تو مدنی دور ہے تو پھر تو بہت ہی مبارک ہو نا, پھر تو آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہے. لیکن مدنی دور میں پھر کیا تھا کہ صحابہ نکل نکل کے ادھر ادھر سارے پیغامات پہنچائے تھے. پھر یہ نہیں کہ اکیلی میں ہی جنت میں چلی جاؤں, میں کیوں اسے سمجھاؤں. صحابہ نے ایسے نہیں کیا تھا, صحابہ نے اپنے حجرے بھی نہیں بنائے تھے. جہاں انہیں لگتا تھا کہ یہاں پر میں کام کر سکتا ہوں, انہوں نے کام کیا تھا. آپ نے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا سیکھا؟ خود چیک کرو, آبزرو کرو کہ ہم مکی زندگی میں ہیں یا ہم مدنی زندگی میں ہیں, اور اس حساب سے اپنے معاملات ہینڈل کرنے ہیں. کیونکہ ہم نے آج کیا پڑھا, بہانہ نہیں چلے گا. کسی کو اگلی ایک اور آیت دیکھتے ہیں, یہ بھی مزے کی آیت الحمدللہ. ہیں تو سارے ہی موتی, لیکن ہم تھوڑے تھوڑے فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں نا. ہم چاہ رہے ہیں کہ بس ایک سوا ایک گھنٹے میں ہم لوگوں کے جو جتنا چھوٹا ذہن ہے نا ہمارا, اس میں کچھ سماعت ہو جائے. زیادہ لوڈ ڈلے گا تو ہم لوگ وہ جو ہے جذب بھی نہیں کر پائیں گے, اس لیے ہم نے چھوٹی ڈوز سے شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو بھی دیکھ لو. آیت ہے جو نیکسٹ آیت ہے 53, اور وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے, اور جن میں ایک پانی لذیذ اور شیریں ہے اور دوسرا کھاری کڑوا ہے. یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا, سب کو پتا ہوگا. پھر ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور سخت روک کھڑی کر دی گئی ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی ہے. ہاں جی الحمدللہ, یہ سب کو پتا ہے. سمندر ایسے دیکھے ہوئے ہیں, ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی. تو اللہ سبحانہ وتعالی اصل میں پیغام کیا دے رہا ہے کہ ایک طرف کافر موجود ہیں, دوسری طرف مسلمان موجود ہیں. انہوں نے اپنی شناخت نہیں کھوئی. جو کھاری پانی ہے وہ کھاری ہی ہے, وہ اس کی شناخت ہے. جو شیریں پانی ہے وہ شیریں ہی ہے, وہ اس کی شناخت ہے. تو ہم نے اپنی شناخت کو لوز نہیں کرنا. ہم کافروں میں رہتے ہوئے, ہم عیسائیوں میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کو نہیں کھوئیں گے. میسج یہ ہے, اسی ماحول میں رہو. یہ نہ کہو کہ میں اس ماحول سے ہٹ جاؤں, میں اس جگہ سے کٹ جاؤں, میں ان رشتہ داروں میں نہیں ملوں گی, وہ یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے. نہیں, آپ ملیں. لیکن ابھی ہم نے کیا پڑھا, پورے کانفیڈنس کے ساتھ ملیں, کیونکہ آپ اسلام کی شہزادی ہیں, پیغامات دیں ان کو. چلو جی, لیڈیز کے لیے نیکسٹ آیت ہے جو کہتی ہیں خاص طور پہ کہ کہاں لکھا ہے کہ سسرال جو ہیں ان کی ہم لوگوں نے جو ہے انہیں لک آفٹر کرنا ہے. کہاں لکھا ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کی ہم جو ہے خدمت کریں. جو لیڈیز ایسے کہتی ہیں, بچیوں کے یہ سوالات بہت آتے ہیں. جو بچیاں یہ کہتی ہیں نا کہ سسرال کی خدمت ہمیں بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے, انہیں کہ قرآن میں یہ بتائیں کہاں لکھا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کہ وہ بیمار ہیں تو ہم نے ان کا نہیں پوچھنا حال ہوں, وہ کہاں لکھا ہے ذرا ہمیں وہ بھی آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ کی ہر چیز آپ کی, آپ کہتے ہو اس کی گاڑی میری, اس کا پیسہ میرا, سب کچھ میرا. پیرنٹس کی بات آتی ہے تو کہتے وہ تمہارا. کچھ چیزیں تقویٰ کے لیول کی بھی ہوتی ہیں, بعض چیزیں تقویٰ کے لیول کی بھی ہوتی ہیں. اب یہ سوالات کتنے تھے جی, یہ ہم بائک آؤٹ کرنا کیا گناہ ہوگا؟ تو آپ کا تقویٰ کدھر ہے؟ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے. درد انہیں ہے, درد ہمیں محسوس ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ وہ درد نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنی ہی درد محسوس ہونی چاہیے. ٹیسٹ تھا ہمارا. تو آپ کا تقویٰ کدھر ہے؟ آپ ابھی تک اسی میں ہے یہ گناہ ہوگا یا نیکی ہے. اور وہی تو ہے جس نے پانی نطفہ سے انسان کو پیدا کیا, پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلا دیا, اور آپ کا پروردگار بڑی ہی قدرت والا ہے. پہلی چیز تو یہ جو نسب آیا نا لفظ یہاں پر, ناسبن یا ناسبا, یہ ہے میکا, خونی رشتے. ٹھیک ہے, سہرن کیا ہے, سسرال ہے. دونوں اگر ہیں تو پیچھے آیت کی آ رہی ہے کہ پانی کے نطفہ سے تو دونوں بنے ہو, اصل تو تمہاری وہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کے پاس سسرال نہیں ہوتا نا, تو آپ لوگ اس کو پھر جا کے باتیں کتنی کرتے ہو کہ اتنی ایج ہو گئی ہے شادی کیوں نہیں کر رہے. پیغام کیا ہے کہ سسرال ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب تک رشتے نہیں ہو رہے ہوتے تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ شادی ہو جائے, وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں کہ سسرال جیسی نعمت مل جائے. اب سسرال جیسی نعمت مل گئی تو کہتے ہیں جان چھوٹ جائے. کیسی نعمت ہے نا. کسی نے یہی کہا کہ جسے نہیں ملی وہ بھی پچھتاتا ہے اللہ کی نعمت, لیکن جسے نہیں ملی وہ بھی پچھتاتا ہے, اور جسے مل جائے وہ بھی پچھتاتا ہے. تو سسرال ہمارے لیے ایسا رشتہ ہے. قرآن یہاں پہ لفظ لا رہا ہے سسرال, تو اس کو لائٹ نہیں لینا. صرف ایک لفظ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پر, سب کی اصل لے کے تو میسج تو موجود ہے. پوری کیا آیت چاہ رہے ہو, وہی جو ہم نے شروع میں پڑھا, فرشتے کیوں نہیں اترتے. ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے, یعنی آپ پورا اللہ کا پیغام چاہ رہے ہو کہ سسرال کی خدمت کرو, اس کو روٹی کھلا دیا کرو, اس کے پاؤں دبا دیا کرو. آپ یہ پورا لیکچر چاہ رہے ہیں. مسلمان ہو, مسلمان کا جسم جب اتنی سی حدیث آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں درد محسوس ہونا چاہیے, تو تمہیں یہاں بھی تو درد محسوس ہونا چاہیے. ایک ہی تو گھر میں رہتے ہو. اس میں دونوں کا ہمیں چیک کرنا ہے, سسرال میں دونوں کو چیک کرنا ہے. جو بچیاں ہیں وہ بعض کو انہیں ساس سسر پسند نہیں آتے. اب ساس سسر بعض ایسے ہیں بچیوں کو لے آتے ہیں, پھر انہیں وہ بہو پسند نہیں آتی, پھر وہ گھر خراب کر دیتے ہیں. دونوں طرف گڑبڑ ہے.
اسکالرس یہ کہتے ہیں ہمیں سسرال کو، بچیوں کو ہمیں سسرال کو لے کر چلنا کیسے ہے، جیسے ایک کشتی کا ملاح ہوتا ہے، ملاح کشتی چلاتا ہے نا، تو وہ سینٹر میں بیٹھے، بیلنس کرنا ہے اس نے کشتی کو، اس کو ایک سائڈ پہ میکے کو رکھنا ہے لڑکی کو، اور ایک سائڈ پہ سسرال کو رکھنا ہے، خود بس چپو چلاتی رہے، بیلنس، گھر میں بھی سکون، ہسبینڈ بھی سکون سے رہے گا، آپ آ کے ہسبینڈ کو رپورٹیں دیں گے اور جو ساس ہے وہ اس کو رپورٹیں، سسر کا رول کم ہے ویسے، کم ہمارے معاشرے میں اکثر بچیاں سسر کی تعریف ہی کرتی ہیں، وہ ساس سے ہی مسئلہ انہیں بنتا ہے، ساس نے گاڑی میں سب سے آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے، بہو پیچھے بیٹھے گی، ایک ہوتے تکلیف ہے ساس کو، وہ چیز اور ہے، لیکن آپ بالکل سیٹ ہے پیچھے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن نہیں جی میں تو بیٹے کے ساتھ بیٹھوں گی، ساری شادی کرنے کے بعد محبتیں بیٹے سے یاد آ جاتی ہیں، پتر میرے پاس آ کے سونا ہے نا، آگے پیچھے پتہ بھی نہ ہو، بیٹا سیدھے کمرے میں، لیکن شادی کے بعد پہلے مجھے آ کے سلوٹ مارو، میرے پاس آ کے بیٹھو، میرے پاس کھانا کھاؤ، میری آنکھوں کی تم تو ٹھنڈک ہو۔ تو یہاں پہ ساسوں کو بھی درست کرنے کی بھی ضرورت، اللہ میں اچھی ساس بنا دے۔ سیکھا کیا ابھی سائد سے کہ ساس بننا ہے تو اچھی ماں بننا ہے، انسپیکٹر نہیں بننا ہے۔ آیت 56 میں اتنا چھوٹا سا میسج لو کہ نبیوں کو جب بھی بھیجا گیا نا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا پیغام ملا، ہم نے کیا کرنا ہے آگے، ہم نے بھی تو یہی کام کرنا ہے، امت وسط بنایا نا ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ڈرانا بھی ہے اور ہنسانا بھی ہے، امیدیں بھی دلوانی ہے، لیکن خوف بھی دلانا ہے کہ انجام بڑا خطرناک ہے، میں پڑھ چکی ہوں دین کو۔ تو یہ ہے نیچرل انداز اور بیلنس والا انداز، دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہی سنت رسول ہے، دونوں پیغامات پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، آیت ہے 58، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، ٹھیک ہے؟ کس کو کہا گیا ہوگا؟ ہاں جی، نبی کو سب سے پہلے پیغام تھا، نبی تو آلریڈی کر رہے تھے، وہ کر ہی کیا رہے تھے، ہر وقت تسبیح تو کر رہے تھے۔ بات کی اہمیت کے لیے کہ تسبیح کتنی ضروری ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ الزامات لگے نا کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، رد کر دیجئے اس بات کو، ایسی تسبیح بیان کیجئے۔ تو پھر کر دو نا آپ لوگ بھی تسبیح، پیغام تو ہمارے لیے بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ہی کافی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ ہمیں ادھر ادھر کان رکھ کے خبر نہیں رکھنی، وہ کیا کر رہی ہے تو کیا نہیں کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں سے ہم باخبر ہیں، اتنی سی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے رب کو آج منا لیں۔ کہتے ایک شخص تھا، وہ مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا، تو پوچھا کسی نے کہ مسجد کے باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نا لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو منا لو، اللہ چاہ رہے ہے کہ اس کو منا لو، لوگ نہیں مانتے، میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ وہی شخص ایک دن قبرستان کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا گیا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے اب اللہ نہیں مان رہا، اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے کسی طرح منا لیں۔ تو اللہ نے کہا ہے گناہوں سے ہمیں سب پتہ ہے، گناہوں کا ہم اچھی طرح باخبر ہیں، تو کوشش کرو کہ اللہ کو دنیا میں ہی منا لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا ہماری زبان میں ذکر خیر ہر وقت رکھ دے، اتنا ذکر خیر رکھ دے کہ ہمیں دنیا کو ہوش نہ رہے، فضول غیبتیں اور برائیاں، دل ہی نہ چاہے، دل چڑھا دے ان چیزوں سے، ان چیزوں میں ہم انوالو ہی نہ ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان سے جاری کرائے رکھے اپنا ذکر، ہماری زبانوں کو اللہ چن لے، ہماری اولادوں کو بھی اور ان کی زبانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے لیے چن لے، آمین۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اہل مکہ سے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کہتے تھے کبھی تم کہتے ہو الہ، اللہ، اور اب کہہ رہے ہو رحمان، یعنی یہ غیر منوس تھے رحمان کے لفظ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، تو میسج کیا دے رہے تھے کہ تم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہو، 360 بت تم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اللہ ہی کے گھر میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ پھر بھی تمہیں کھلا رہے، تو کتنا رحمان ہے، نرم کر دینا چاہیے اتنا دل۔ لیکن آگے سے کیا بحث ہے، بھئی یہ رحمان کیا ہوتا ہے، کبھی تم کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں نا سجدہ، کہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی بات آتی تھی تو وہ نفرت میں اضافہ ان کے ہوتا تھا کہ ہم کیوں جھکیں۔ یہودیوں نے بھی کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے دین میں تو سجدہ نہیں ہے۔ ان کے پاس آئے تو آپ نے بتایا، تو کہتے ہیں ہم زمین پر، ہم نے کیا لباس پہنا ہے، ایسا شہانہ لباس، تو ہم زمین پہ اپنے جو ہے یہ ماتھے ٹیک دیں، ہمارے ہاں تو سجدہ نہیں ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس دین میں خیر ہی نہیں ہے جس میں سجدہ نہیں ہے۔ ایک سجدے کی بنا پر جس نے نہیں کیا تھا، اللہ نے اسی کو تو آؤٹ کیا تھا۔
ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا چلو جنت میں نہیں تم رہ سکتے ہو۔ اس آیت میں جو تھا نا، آیت ہے 58، دیکھو اس میں ایک میسج، ایک تو ہم نے یہ میسج لیا تھا کہ ہمیں تسبیح، ذکر، اذکار کرتے رہنا ہے۔ اگر ہر وقت نہیں آپ تسبیح کو پڑھ سکتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی باتیں تو کر سکتے ہو نا۔ کوئی دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو، خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں بعض باتیں ایسے کرتے ہیں، نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں انہیں کہتی ہوں اس کا مجھے بتاؤ کہ کیا قبر میں اس کا ثواب کیا ہے، مجھے پلیز یہ بتا دو۔ میچ جیت گیا، ہاں جی پھر میچ جیت گیا تو اس کا بتاؤ۔ تو قرآن تو التغابن بھی لے کر آتا ہے ایک صورت، ہار جیت کا دن۔ یہاں تو کوئی جیت گیا تو کوئی ہار گیا نا، تو اگلی دفعہ جب میچ ہوگا تو ہو سکتا ہے ہارا ہوا جیت جائے اور جیتا ہوا ہار جائے، لیکن وہاں جو ہار جیت ہے وہ ایک ہی دفعہ ہار جیت ہے۔ تو ذکر اذکار کیا ہے، ضروری نہیں ہے تسبیح پڑھ لینا، آپ اللہ کی باتوں کی طرف تو لے کر آؤ۔ یہ پتھر اگر دل ہے نا، تو پتھروں سے بھی تو ہم نے پڑھا تھا خیر نکل ہی آتی ہے، تو خیر نکل ہی آئے گی۔ مسلمانوں کے بچے ہیں الحمدللہ، اچھے ماحول میں الحمدللہ۔ دوسرا دیکھ لو، اللہ نے کہا ہم گناہوں کے لیے نا ہم ہی کافی ہیں۔ ہم کسی کو یہاں سے میسج یہ بھی، ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ جنتی ہے تو وہ جہنمی ہے، ہمیں کیا خبر؟ ہمیں تو اپنی خبر نہیں، ہمیں کس نے بتایا تو وہ جنتی ہے تو وہ جہنمی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میسج بھی ہے۔ دوسرا کیا میسج ہے، ہمارے ہاں وظیفے کتنے جو ہیں وہ لوگوں نے اپنے سے بنا لی ہیں، اور آگے سے بھی وہ ایک دوسرے کو سینڈ بھی کرتے ہیں، یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ کر لو، یہ کر لو، راتوں پہ، راتوں کے الگ ہیں، جمعۃ الوداع کا الگ ہوگا، مل جائے گا، رجب کے الگ ہیں، اس نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد آپ نے فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور ایسے ایسے یہ طریقے کس نے بتائے؟ پھر نمازوں کے طریقے، آپ پہلے تو قرآن ایسے تھا نا کہ بخشتے جاؤ، ادھر ادھر سے پکڑو اور پھر کہو اس کے نام کا میں بخش رہی ہوں، یہ طریقہ قرآن نہیں بتاتا ہے، نہ نبی بتاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے میسج ان کا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھا ہو، پورا پڑھنے کے بعد کہا ہو کہ اللہ ان کو بخش دینا، نہیں۔ آپ نیک عمل کرو، اللہ سے کہو میرے نیک عمال میرے لیے صدقہ جاریہ، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایک اسپیشل قرآن ہی اس نیت سے شروع کرنا کہ میں صرف اس کے ثواب کے لیے یہ شروع کیا اور میں اینڈ پر اس کو کروں گی، یا میں اتنی پڑھائی کے بعد، یہ چیزیں غلط ہیں۔ بس 19-20 کے فرق ہیں، یہ چیزیں چھوڑ دو، کرو سب کچھ ہی، اور اللہ کو کہہ دو، اللہ ثواب دیتے رہنا، چاہے ہر دفعہ پڑھ کے کہہ دو۔ آپ نے آج سورت پڑھی ہے نا، تو آپ کہہ دو اللہ اس کا ثواب، کل پڑھ لیا آپ نے کہا اللہ اس کا ثواب میرے بڑوں تک بھی پہنچے، مجھے بھی دے اس کا ثواب، خیر ڈال دے، ساری امت جو ہے اس تک پہنچے، صحابہ تک پہنچے، روٹین بناؤ۔ لیکن یہ چیز جو ہے، یہ کہہ دینا کہ میں نے صرف اسی کے لیے شروع کیا اور میں اتنی پڑھائی کے بعد ہی دعا کروں گی، یہ چیز جو ہے ہمارا اسلام ایسی چیزوں کو رد کرتا ہے۔ یہ وظیفے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز سے باخبر ہوں۔ پہلے تو میں نے بتایا قرآن کا یہ تھا، اس کو لے کے چلتے تھے، اب نمازوں کا بھی مسئلہ آ گیا کہ ہم سے نمازیں جو ہیں وہ پڑھا لیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ان کی قضا نمازیں تھی، تو سستا نسخہ، پیسے کم لیتے ہیں وہ لوگ، سستا نسخہ، اتنے پیسوں میں ہم آپ کو نا نمازیں پڑھ دیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، قرآن بتا رہے ہیں کہ گناہوں سے اللہ خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت 60 میں دیکھو کہا جا رہا ہے، اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اہل مکہ کو جب رحمان کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے کی بجائے آگے سے کہتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 63 میں اس کا جواب نہیں دیا رحمان کیا ہوتا ہے۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے، بعض باتیں ہم بھی اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی، ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم بات ہی بدل دیتے ہیں۔ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، اس نے آگے سے بحث کی، آپ نے ٹاپک ہی بدل دیا، وہاں پر اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی رحمان کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتایا، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں یہ بتا دیا کہ جاؤ بھی تمہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی ہے تو رحمان کے بندے تمہیں ہر دور میں مل جائیں گے، پھر سیکھو ان سے کہ رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں۔ عبد کی جمع ہوتی ہے عباد، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا رہے عباد الرحمن، تو عبد کا لفظ بھی ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے، اس کی جمع عباد بھی ہے، اس لیے ہوتے عاقل، عاقل کی جمع۔ عبید کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، غیر عاقل کی جمع۔ تو یہاں پر تو عاقل والوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جاؤ پھر جو انسان ہیں، جن کے عقل ہے، جن کے پاس نا، ان سے پوچھو عباد الرحمن کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، اور نہ صرف بندے بلکہ سچے بندے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں وہ میرا پیارا اچھا بچہ، وہ میری جان، یہ ہے میرا اچھا بچہ، حالانکہ اتنے اچھے بچے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے میرا اچھا بچہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ہمیں اچھے بچے نظر آئے تھے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اچھے بچے ہیں۔ انہوں نے، یہ کیسے بچے ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے قرآن کے ساتھ جہاد کیا تھا مکی دور میں۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، چالیں درست کرنی ہے، چال بھی ایک زبان ہے، ایک لینگویج ہے،
چالوں سے بھی لوگ گیس کر لیتے ہیں کون کیسا ہے، تیز ہے، عاجزی والا کیسی. آپ تو عورتیں ہو نا، تو آپ نے چال یہ دیکھنی ہے راستے میں آتے کیسے ہو. ایسی چال تو نہیں ہوتی غیر مرد کی نظر اٹھ جائے. یہ اپنی چال ایسی غیر مرد کے پاس سے گزرتے ہوئے ہونی چاہیے کہ اس کی نظر نہ جھکے، نظر جھک جائے، نظر اٹھے نہیں. اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو بس سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. یہ ان کے کردار کا یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ بال کی کھال نہیں اتارتے ہیں. اگر کسی جاہل کوئی اپنی خواہشات کو الہ بنانے والا شخص ہو جاتا ہے نا، تو ان کی کمپنی ان کو پسند نہیں ہے. لیکن اچھے انداز میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ بس السلام علیکم، سلام دعا رکھو، لیکن پھر ٹھیک ہے، تیرا گھر وہ تو ہمارا وہ. اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام راتیں گزارنے والے ہیں، یہ ہیں جو ہم نے پڑھا تھا کہ آرام کوئی نہیں کرتے. انہیں آرام سے پیار نہیں ہوتا، انہیں رب کے پیغامات سے پیار ہوتا ہے. پیچھے کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا ہم کیوں سجدہ کریں، رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے عباد الرحمان، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور راتوں کو کرتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. اور جو جاگ بھی رہی ہوتی ہے نا، وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ فنکشنز اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور بعض وقت صبح فجر کے وقت سو جاتی ہے کہ ساری رات جاگی تھی. اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا. تو اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا، آمین. کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. یہ کیسا عذاب ہے غرامن کہ ایک قرض دار جو ہے اس کے پیچھے پڑ جائے، جس سے قرضہ لیا ہو پیچھے پڑا ہو کہ قرض دو قرض دو قرض دو، اب وہ دے ہی نہیں رہا تو وہ تو کہہ رہا میں نے لے کے چھوڑ دیں، پیچھے ہی پڑا رہے. یہ ہے غرامن کہ ایسا عذاب پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، ہٹے گا نہیں، دے کے ہی چھوڑ دیں. بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی بہت برا ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. ان کا خرچ کرنا کیسا ہے؟ نمائش کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہوں میں لٹاتے نہیں ہیں. بس ناک بن جائے، ہمارا ناک اونچا ہو جائے، لمبی لمبی دیگیں اور ٹھیک ٹھاک ڈھولک تو لائٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال پر ہوتا ہے. نہ تو یہ کنجوسی کرتے ہیں، پیسے بچا بچا کے رکھتے ہیں بس ملٹی پلائی ہوتا جائے پیسے. عدل کے ساتھ چلنا، جہاں ضرورت ہے وہاں دینا، ٹھیک ہے. اور فضول خرچی نہیں کرنی. مطلب سوٹ ہمارے پاس پورے ہو گیا، ہمیں پھر بھی لگ رہا نہیں جی ہم یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. آپ کو لگ رہا ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا یہ، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، پرانے نکالو آگے چلو. یہ بھی نہیں کہ وہ بھی نہیں دینا، اس کو بھی چپکا کے رکھے جاؤ. ایسے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. بعض لوگوں کا دینے کو دل نہیں چاہتا، پرانی چیزیں بھی سنبھالتے ہیں، کبھی فیشن آ جائے گا ہم پھر پہن لیں گے نا. دیتے رہو ساتھ ساتھ، اللہ دے رہا ہے نا تمہیں. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، ہم بھی نہیں نا پکارتے، تو پھر بھروسہ کیوں لوگوں پہ کرتے ہیں؟ وہ ایسے کر دے گی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو اس کا یہاں اللہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ انہیں اپنے شعور، اپنی عقل پر کنٹرول ہے. اور وہ پیچھے خواہش کو جو الہ بنایا تھا، یہ خواہشات کو الہ بنانے والے نہیں ہیں. نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں. نہ حق قتل کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے. تو غصہ پی جانے والے لوگ ہیں، قرآن ہی بتاتا ہے کہ غصہ پی جانے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہتا قرآن کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، انہیں بھی غصہ آتا ہے غلط بات پر، لیکن غصہ پی جاتے ہیں. تو ہمارا جان پر کیسے قتل ہوتا ہے؟ ایک تو ایسی جیسے عورتیں ابورشن کروا دیتی ہیں کہ اتنی بچیاں ہو گئی، بڑی نے بتا دیا کہ جی اگلی بھی تمہاری بیٹی ہے تو چلو جی ختم کرا دو. یا 3 بچے ہو گئے ہیں تو میرا چوتھا تو نہیں، اب میں کیا کروں. یہ چیزیں چلتی ہیں نا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے ہم عزتوں کا قتل تو نہیں کرتے ہیں، وہ قتل ہم نہیں کر رہے الحمدللہ. لیکن ہمیں کیا چیک کرنا ہے کہ ہم عزتوں کا قتل تو نہیں کرتے ہیں. کہیں بھی بیٹھے ہو دوسرے کی عزت اچھال دی ہو، وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، یہ عزتوں کا ہی قتل ہے نا. ادھر کی رپورٹ ادھر بتا دی، جو کہا گیا ہو دیکھو یہ بات لیک آؤٹ نہ ہو، بات اپنے تک رکھنا، پھر جا کے خبر دے دی اس کو. یہ کیا ہے؟ آپ نے عزتوں کو اچھالا تو اپنی آخرت کا نہیں یاد تھا کیسی آئے گی. اور نہ زنا کرتے ہیں، خواہش پر بھی کنٹرول ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا زنا کا کنٹرول. زنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اگر ہم یہ دیکھیں نا، کام وہی ہے لیکن اللہ نے حلال بس بیچ میں ایک نکاح رکھ دیا. اس نکاح کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا اب عبادت ہے. کیوں بھلا کہہ دیا اللہ نے عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ نکاح وہ آپ نے جب تک سائن نہیں نہ کیے اور کام وہی کیا تو وہ اللہ کہتا ہے حرام، رجم. انور میں پڑھ چکے کہ ان میرڈ کرتے ہیں تو 100 کوڑے. ٹھیک ہے، کام وہی ہے، صرف آپ سائن کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو قبول ہے. تو اس پہ اللہ کہتا ہے عبادت. صحابہ حیران ہوئے تھے، یا رسول اللہ یہ بھی عبادت ہے میاں بیوی کا تعلق؟ تو آپ نے کہا ہاں
اللہ کی عبادت ہی تو کر رہے ہو, اس کا حکم ہی تو مان رہے ہو. اس کے علاوہ زنا کیا ہے؟ آنکھ جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے غلط چیزوں کو دیکھنا, وہ بھی زنا ہو گیا, آنکھ کا زنا. اب گندی باتیں سنتے ہو, آپ نے کان کا زنا کر لیا. آپ کے قدم آپ کو پتہ ہے غلط جگہ پر جا رہے ہیں, آپ نے قدموں کا زنا کر لیا. آپ کے ہاتھ غلط طرف موبائل پہ ٹچ سسٹم, کچھ بھی گندی چیزیں دیکھتے ہو, تو اس وقت آپ کے ہاتھ نے کیا کیا؟ زنا ہی تو کیا. تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے. اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر ہی رہے گا, قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. بھائی دگنا کیوں کیا جائے گا؟ دگنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بے شمار مسلسل کیا جائے گا, کیونکہ گناہ ہی بہت تھے, ہر چیز ہی تو کر رہے تھے. اگر انہی آیت کو دیکھو تو پھر چالیں بھی درست نہیں تھی. مردوں کے پاس سے گزرتی تھی نا تو لمبی جوتے اونچے پہن کر تاکہ ہم پرومیننٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ میں وہ پزیبی بھی پہن کے چھن چھن والی, پھر چوڑیاں بھی پہن کے چھن چھن والی, لوگ دیکھیں. ابایا پہن لیا مطلب, تو ابایا کے باہر بھی چوڑیاں نظر آ رہی ہیں, تو پھر فائدہ کیا نا. غیر مردوں میں, لیڈیز میں آپس میں تو آپ جو مرضی انجوائے کرو. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سجدے نہیں کیے, آپ نے نمازوں سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی. اللہ نے کہا تھا گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سجدوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. آپ نے جاہل لوگوں میں بیٹھ کے ویسے ہی جاہل بن گئے. یہ ساری چیزیں کی, اور جب آپ خود کر رہے ہو تو پھر آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنیں گے؟ کیا وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنیں گے؟ وہ آپ جیسے ہی بنیں گے. تو پھر کیا دگنا عذاب نہیں ہوگا؟ کمائی کیا گھول کر آئے تھے, اور وہ بچے پھر آگے کیا کریں گے؟ وہ اپنی نسل کو لے کر کدھر چلیں گے؟ یہ کشتی جا کدھر رہی ہے؟ پھر نیکسٹ آیت دیکھیں آپ لوگ. جو شخص توبہ کرے گا, ٹھیک ہے, جو بھی آپ میں ہر ایک جس نے بھی توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل بھی کیے, تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو اپنا لائف سٹائل چینج کر لو تو تمہارے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے. برائیوں کو بھی نیکیوں سے کیسے بدلے گا؟ ایسے بھی بدلے گا. ایک تو ہم وضو کرتے ہیں نا, تو کتنے گناہ ہم کہتے ہیں جھڑ جاتے ہیں, یہ بھی اللہ نے چھوٹے چھوٹے ہمارے لیے ذریعے بنا کے رکھ دی ہے نا. اب دیکھو جیسے ہم لوگ یہ رمضان میں للیلۃ القدر کو ڈھونڈیں گے, اور کتنی اللہ نے وہ برکت والی جو ہے رات رکھ دی, اتنا ثواب اس میں مل جائے گا, تو پھر پلڑا بھی تو بھاری ہو جائے گا. پھر جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا, برائی کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا. اور بعض تو ایسے بھی کہتے ہیں اسکالرز کے بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ فرشتوں کو ہی اللہ جو ہے بھلا دے گا, ریموو ہی ایسے کر دے گا کہ فرشتوں کو بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ ہم نے لکھا تھا. جس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہو جائے مختلف انداز. بعضوں کا تو ایسی ہے کہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, بعضوں کو قبر میں آزمائش آ جائے گی, بعضوں کو اللہ ایسے اپنے فضل سے بھیج دے گا. تو مختلف طریقے ہیں برائیاں بدل گئی نیکیوں میں. یہ دیکھو, ایک تو ہمیں اس میں یہ پیغام ملا, دنیا میں ہم کچھ غلط لکھ دیتے تھے نا اسکولز میں, تو ٹیچر جب نمبر کاٹتی تھی نا تو وہ کہتی نہیں تھی, ہم انہیں کہتے تھے وہ سوری ٹیچر, مجھے یاد آ گیا تھا آپ کو بھیجنے کے بعد, ٹیسٹ دینے کے بعد. تو وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں نمبر لگا دیتی ہوں, کہتی اب میں نے دے دیا, آئندہ کیئر کر لینا. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں کیا کیا, یہاں ہم نے غلط لکھ دیا, ہوم ورک غلط کر لیا, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, میں بدل دوں گا. برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا, اور اللہ نے کہا ہے میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. کرنے کا کام یہاں پر کیا ہے؟ توبہ کر لو, یہ اللہ کی رحمت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج کی یہ جو پارے میں چلتے چلتے ایک اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ عباد الرحمن ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا, یہ کیا کہتے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. وہ کیا کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ شوہروں کی بات لاتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو یہاں پہ چیک کریں تو شوہر اچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, ان کی ٹریننگ اچھی ہوگی تو وذریاتنا, پھر اولاد کی اصلاح بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہ بیوی کو بھی اس میں رکھ کے چیک کرو کہ مائیں اچھی ہوں گی تو مائیں جو ہیں پھر اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر اور ہماری بیویاں قرۃ اعین, وہ کیسی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, ان کی تربیت اتنی اچھی اللہ کر دینا. یہ کہتے ہیں یعنی ہماری اولاد ایسی ہو کہ وہ نیکیاں کریں تو آنکھوں سے آنسو بہ جائیں کہ تم نے یہ کام کر دیا تھا, اتنا خیر تمہارے اندر سے نکلا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور ہمیں بنا دے متقیوں میں سے امام. تو یہ امام بننے کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلیں. اب پیچھے پیچھے چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت کی ہے. یہ ہے عباد الرحمن.
इन्होंने हर कदम पर उठते बैठते खाते पीते गुफ्तगू में अल्लाह के हुक्म को बीच में लेकर आए हैं, अपनी हिफाजत की है, तो इंसान इमाम बनता है ना। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हम तो इमाम बन चुके हैं अल्लाह, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे शोहर और हमारी जो औलादें हैं वो भी हमारे पीछे पीछे ये काम करें और खैर का काम करें। लेकिन अगर लीडर ही बीमार होगा तो फिर, लीडर में ही रूहानी बीमारियां हुई तो फिर, पहले लीडर को दुरुस्त होना है। आप सब कौन हो? कहोगे बीवियां, लीडर। तो ये खुशकिस्मती ये होती है एक अच्छे लीडर की कि एक तो यही कि उसके इर्द गिर्द भी लोग जमा हो जाते हैं, वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन अच्छे काम करने के लिए सब वो क्वालिटीज लाने की जरूरत है जो हम लोगों ने इबादुर रहमान में पढ़ी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि उनको कहीं से ना वो आए, कपड़ा आया, उन्होंने सबको सहाबा को पीस दे दिए कपड़ों के, थोड़े थोड़े जो भी उनके हिस्से में थे। अब जो थे उन्होंने खुद उसकी शर्ट बना के पहनी। अब उनकी हाइट भी ज्यादा थी। सहाबा ने पूछा कि हमारे, किसी ने पूछा उनसे, सारे सहाबा तो नहीं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते थे, बास कुछ ऐसे जिसने सवाल बीच में से किसी ने किया कि आपने अपनी जो है वो पूरी शर्ट कैसे बना ली, हमारी तो शर्ट नहीं बनी थी, वो तो छोटा टुकड़ा था, आपकी शर्ट कैसे इसमें बन गई है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। तो उन बेटों, पता क्या चला, उस बेटे को भी तो टुकड़ा मिला था कपड़े का, तो उसने अपने वालिद को गिफ्ट कर दिया था कि एक की तो शर्ट बन जाए, आप शर्ट बना लें। इतने मोहतात होते थे सहाबा। ये थे इमाम। ये नहीं कि मैं इमाम हूं तो अब कपड़ा आया तो मैं तो पूरी शर्ट बनाऊं, बाद में पीस दे दूं। इमाम को कुर्बानियां देनी है। ठीक है, नेक्स्ट सूरत में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। सूरत का नाम है अशुआरा, हरूफ मुकत्ताआत से ही शुरू हो रही है। टोटल सूरतें कुरान पाक में है 114। कुल 29 सूरतें हैं जिसमें शुरू में हरूफ मुकत्ताआत आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ऐसे हरूफ को लाके ये बताते हैं कि इल्म किसी के पास नहीं है। चांद पे पहुंच गए तो बताओ फिर इसका क्या मतलब था। ठीक है, फिर ये कहा जाता है कि इब्रानी जुबान में जो हरूफ है ना, जो इब्रानी जबान के हरूफ थे वो इन्हीं शक्लों के होते थे। बाज जगहों पे ये भी आता है, उनकी जो लैंग्वेज थी ना, कहते वो इसी शक्लों की होती थी, शक्लों की जो लैंग्वेज होती थी, तो उसका भी कोई ना कोई मीनिंग्स होता था। जैसे हमने पढ़ा था तौहा, तो कहते तो ये सांप के फन की तरह की शक्ल होती है। अब ये देख लो, यहाँ पे आ रहा है तौ सीन मीम, तो सांप का फन एकदम जेन में आएगा ना, तो उनकी लैंग्वेज इब्रानी ऐसी थी। ये भी स्कॉलर्स कहते हैं सहाबा ने क्वेश्चंस नहीं किए, सहाबा को वैसे ही समझ आ जाती होगी। एक राय है, ये नहीं है कि लाजमी यही बात है, एक राय ये भी इसमें मौजूद है। तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये जो तौहा और तौसीन मीम, इसमें आप देख लेंगे ना, क्योंकि इस ये हमें कैसा लग रहा है सांप के फन जैसा, तो वो कहते हैं इसमें हमें इन सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर लाजमी मिलेंगे, क्योंकि उनका असा गिरता था तो वो सांप बन जाता था। इसी तरह नून, वो मछली की तरह लिखते थे, मछली नून। तो कुरान पाक में भी क्या है, अन्नून, मछली वाले, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा गया था। तो नून क्या है, मछली, उसमें हमें यूनुस अलैहिस्सलाम लाजमी मिल जाएंगे जहाँ पे नून है। तो यहाँ पे पैगाम ये है, आयत 3 में अल्लाह सुब्हानो तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि क्या अपने आप को आप हलाक कर देंगे, अपनी जान को हलाक कर देंगे कि नहीं वो ईमान लाने वाले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर हमें सीरत का पता चलता है कि कितने ज्यादा खैर खा थे, कितने अच्छे तरीके से दीन का काम कर रहे थे और कितने इखलास के साथ काम कर रहे थे। उन्हें गम किस चीज का था, औलाद का गम नहीं था, पैसा नहीं है ये गम नहीं था, वो भी तो उन्हें ऑप्शन दी गई थी, उन्होंने, उनके पास था, चूज कर लें क्या लेना चाहते हैं। खुद उन्होंने कहा था मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं सब्र करना चाहता हूँ एक दिन, और एक दिन खा के शुक्र करना चाहता हूँ। तो ये था किसका गम, फिर जो अल्लाह कह रहे हैं अपने आप को हलाक कर देंगे अपनी जान को, ये था इंसानियत का गम। तो हम कैसे नबी का हक अदा कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम कर लें कि इस मिशन में हम भी शामिल हो जाएं। एक पुर्जा निकल आएगा ना जब मशीन का, तो मशीन नहीं चलेगी, तो उस पुर्जे में कहीं ना कहीं हम भी फिट हो जाए, उस मशीन में, मशीन का कहीं पुर्जा बन जाए, कोई पेच ही बन जाए, फिट कर लें अपने आप को, चाहे छोटा काम हो, बस पता हो इस मशीन में था, जुड़ा हुआ था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान की मिसाल ऐसी है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग रोशन की और परवाने इसमें गिर रहे हैं, मैं तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ कर बचा रहा हूँ, खींच रहा हूँ कि जहन्नम से बच जाओ, लेकिन लोगों को अपनी कोई फिक्र नहीं, वो फिर भाग भाग के शम्मा की तरफ जाते हैं, आग की तरफ जाते हैं। तो आग कौन सी, मतलब जहन्नम। ये कौन से नबी थे, ये वही नबी थे जिनका मजाक उड़ाया जाता रहा कि ये है रसूल, ये हमें बातें बताएगा। ये वही नबी हैं जिन्हें गम था, जिनकी बेटियों को तलाक दे दी गई थी। ये वही नबी थे जिनके बच्चियों के कांटे रास्ते में बिछा दिए गए थे, और ये आके कांटे उनकी छोटी छोटी बच्चियों के निकालते थे।
کہ پاؤں میں کانٹے چبھ گئے. یہ وہی نبی تھے. پھر ان کا دیکھ لو کہ کیسا ان کا اخلاق تھا. پھر ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی جان جو ہے وہ کھو دیں گے, اسی کو ہلاک کر دیں گے. آپ کا یہ کام تھوڑی کہا تھا. نبی کا کام کیا تھا ہمیں سورۃ البقرہ میں ہی بتا دیا گیا کہ انہوں نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. آپ بس کام کرتے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ وہاں تو قتل ہو گیا, ہم پڑھ چکے کہ وہ تو میری بات ہی نہیں سنے گا, وہ تو مجھے قتل کروا دے گا. آیت 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں, فاذھبا بس تم دونوں جاؤ, بآیاتنا ہمارے ان معجزات کے ساتھ, انا معکم بے شک ہم تمہارے مستمعون ساتھ ہیں, ہم جو ہیں تمہارے ساتھ ہیں, ہم سننے والے ہیں. ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو تھا نا لفظ کلا, اور یہ جو لفظ ہے نا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ہرگز نہیں تم نے جانا ہے, ان دو کاموں ہی کی وجہ سے فرعون ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا. تو یہ ساتھ, اللہ کا ساتھ انسان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ملے گی کب؟ جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا. لوگوں پر بھروسہ ہوگا تو یہ اسٹرینتھ تھوڑی ہی ملے گی. تو ساری قوم ایک طرف تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام بھی کو اگر دونوں کو بھائیوں کو لے کے رکھ لیں تو یہ پوری قوم کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے. فرعون کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے. ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, جادوگروں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو لٹکا دوں گا. اتنا سا حکم دے دیتا نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا خاتمہ کر دو, ان کو لٹکا دو, عبرت کا نشان بن جائے کہ دیکھو جو ایسے پیغام کرے گا نا ہم اس کا ساتھ یہ کریں گے. جادوگروں کو کہہ رہا ہے, ان دونوں کو نہیں کہہ رہا. ان دونوں کے معاملے میں کہ ابھی ان کو تھوڑا ڈیلے کر لو, پینڈنگ کر دو, ان کو بعد میں دیکھتے ہیں. بھلا کیوں؟ پتا کیوں؟ یہ جو آپ کو آیت بتا رہی ہے کلا ہرگز نہیں, یعنی تمہیں نبوت مل چکی ہے موسیٰ, ہارون کو بھی ہم نے چن لیا ہے, ہرگز نہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے. معکم میرا ساتھ ہے نا تمہارے. آیت سے 18 ہے, اس میں فرعون کا رد عمل پتا چلتا ہے, کیا اس کا ریئیکشن تھا. اس نے کہا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا, 30 سال تم ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو, شہزادوں کی طرح رہے, ہمارے جیسا تم نے لباس پہنا, جیسے ہم کھاتے تھے, ہم ڈائننگ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ویسے سب کچھ تو تمہیں مل رہا تھا. کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا؟ ایک چیز تو ہم سے یہاں پر یہ پتا چلی ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہیں تھا جس نے سمندر سے اٹھایا تھا, نہیں تو یہاں پہ وہ کہتا میں نے تمہیں پالا تھا. یہ فرعون کا بیٹا ہے, ہم والد سے منسوب کر رہے ہیں. پیغام یہ جناب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کر رہے ہو تو پھر کیا جتلاؤ گے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا, میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی, تم نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ نے وہ کس کے لیے کیا تھا؟ آپ نے اگر تو اس کی رضا کے لیے کیا تھا تو پھر تو کہہ دو, پھر کہہ دو اس کو, کیونکہ آپ نے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا نا. پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ دیں. ایک رخ سے ہم چیک کریں تو اگر تو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا پھر آپ نہیں کہہ سکتے, اور اگر آپ اس کو احسان جتا رہے ہو تو اس کو اذیت دے رہے ہو نا, وہ شرمندہ ہو رہی ہے وہ, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی نیکی گئی. آپ نے وہ دیا بھی اور کنویں میں ڈال بھی دیا, ڈالا کس نے؟ خود ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس پتہ چلتا ہے آیت 22 میں کہ انہوں نے کہا جو احسان تو مجھے جتلا رہے ہو نا, اس کی وجہ تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. مطلب کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو تم کہہ رہے ہو میں تمہارے گھر 30 سال پلا بڑھا ہوں, شہزادوں کی طرح رہا ہوں, تو میری ماں نے مجھے سمندر میں کیوں بہایا تھا؟ تمہارے باپ کی وجہ سے. وہ قتل کروا رہا تھا, نہ وہ بچوں کو قتل کرواتا, نہ میری ماں جو ہے بہا دیتی. گھبرائے نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں گھبرائے؟ کلا, اب تم نبی ہو, عام انسان نہیں ہو. تم وہ والے موسیٰ نہیں ہو جسے غیر ارادتاً قتل ہو گیا تھا, اب تم کوئی اور موسیٰ ہو. یہاں پر بھی فرعون کا مسئلہ ہے, کہتا ہے یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. پیچھے اہل مکہ کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. ہم کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. جو آپ ذرا سے ہٹ کے دین کی بات کریں گے نا, کیونکہ دین اجنبی ہو گیا نا, دین اسلام اصل جو دین اسلام ہے وہ تو آج اجنبی ہو گیا نا. آپ ان کو حق بتائیں گے تو کیا کہیں گے, ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو, یہ کیا ہوتا ہے. تو ہم موجود ہیں نا, پھر اس میں ہمارے لوگ بھی موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تعارف کروایا کہ اصل میں رب ہوتا کیا ہے. تو آگے سے فرعون نے جواب دیا ہے کہ پھر یہ کیا باتیں کر رہے ہو, تم تو دیوانے ہو. ٹھیک ہے, باتوں کو سمجھنے کی بجائے بات ختم کرنا چاہ رہا ہے, ٹاپک اور چینج کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تم دیوانے ہو, نعوذ باللہ, تم پاگل ہو, تمہارا تو ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہ ان کو دیوانہ کیوں کہا جاتا رہا, ایک سوال بنتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کے تو کوئی انعام کی بات ہی نہیں کی. کوئی بھی اگر وہاں پہ جاتا ہے, کوئی تماشا دکھانے, ایک بندر کا بھی آ جائے گا نا باہر, تو وہ کہے گا پیسے. بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جو پہلے پیسے لے کر آؤ. تو یہ تو اتنے بڑے بڑے معجزات دکھا کے پیسے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ رہے مجھے حکومت چاہیے, کہہ رہے میں بنی اسرائیل کو فلسطین لے جانا چاہ رہا ہوں.
ڈیمانڈ دیکھو کیسی ڈیفرنٹ سی تھی. جو نبی ہیں وہ اچھے خاصے رہ رہے تھے نبوت سے پہلے, کھا پی رہے تھے, بزنس چل رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, ٹھیک تھے گھر میں. دین کی طرف آئے تو پھر سب انہوں نے چیریٹی کیا نا, دین پر لگایا, قربانیاں کی. پھر جو اپنے ہی رشتہ دار تھے وہ دشمن ہو گئے تھے, تو یہ ان کو لگتا تھا دیوانہ پن ہے, کس کے لیے کر رہا ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں. ابھی بھی لوگوں کو آپ کہو گے نا فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں بعض لوگ کہ اندر کھاتے میں کچھ ہوگا. تو الحمدللہ یہ واقعہ جو ہے آپ پڑھ چکے ہو, تھوڑے تھوڑے ٹاپک جو ہیں ان کو ہم بس دیکھ رہے ہیں. جو فرعون ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ اچھا اگر تو تم سچے ہو تو لاؤ کوئی چیز, ٹھیک, آیت 31 میں کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو میرے پاس واضح نشانیاں تو لاؤ, بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہی پیغام جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہی بات آپ کو اہل مکہ بھی کرتے ہیں کہ لاؤ پھر کوئی نشانیاں لے کر آؤ. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج لوگ ایسے موجود نہیں ہیں جو نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کرامات دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو کرامات دکھا دیجیے, وہ ان کے ہر وقت بیٹھے رہیں گے ان کی دکانوں پر. تو ہر انسان کی ایک ہی سوچ ہے, چہرے بدلے ہیں بس, وہی دل و دماغ چلتا ہوا آ رہا ہے. آج بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کرامات کیا ہیں ان کی, اچھا وہ یہ کر لیتے ہیں. باقی الحمدللہ اس ٹاپک کو ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا معجزہ, لیکن اس نے آگے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اپنے جادوگروں کو بلائیں گے, تم اپنے جادوگروں کو بلاؤ. جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے, ہم کوکنگ میں ماسٹر ہیں تو ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے اس میں نیشنل مسالہ ڈلا ہے, شان مسالہ ڈلا ہے, یا ایسی بس لہسن پیاز کی تڑکا لگا ہے, پتا چل جاتا ہے نا, ماہر ہے اس چیز میں. جادوگر ماہر تھے جادو میں نا, اس لیے انہیں پتا چل گیا یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا, یہ معجزہ ہے. وہ مان گئے, فرعون پھر بھی نہیں مانا. حالانکہ جو ایکسپرٹ تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, وقت گزرتا گیا, یہ فوراً بعد میں نہیں ہوا, بعد میں بہت سارے اور ٹاپک بھی آئے, لیکن اس میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیے رکھی, کھلی چھٹی دیے رکھی, مختلف طرح سے انہیں آزمایا گیا, مختلف جو ہے ان پر پریشانیاں آئیں, لیکن یہ کوئی ہر درم لوگ تھے. ابھی پڑھا نا ہم لوگوں نے کہ اہل مکہ بھی ایسے تھے, صحابہ نکل گئے مدینہ کی طرف. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دے دیا کہ آپ بھی یہاں سے نکل جائیں. آپ کو حکم کیا دیا کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر نکل جاؤ, آیت 52 میں کہا جا رہا ہے. تو رات کو ہم نے اچھا بنانا ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن مختلف ہوتی ہے دو لوگوں کے لیے, یہاں یہ پتا چل گیا. بعض کے لیے خیر ہوتی ہے, بعض کے لیے وہ شر بن جاتی ہے. آنے والے لمحے میں آپ کو پھر خیر مل جائے گی, پریشان نہیں ہونا. یہاں پر جو ڈوب رہے تھے ان کے لیے کیا بن گیا, وہ رات مصیبت بن گئی, اور جو بچ رہے تھے ان کے لیے وہ رات کتنی اچھی بن گئی, اس میں خیر ہی خیر تھی. ٹھیک ہے, یا وہ رات یا وہ دن جو بھی کہہ لو. یہ بھی میسج مل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا, جو ابھی ہم نے پڑھا نا تسبیحات ڈیفرنٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہم تسبیح ذکر اذکار کریں. یہ کیا تھا, یہ تسبیح ہی تو تھی, اللہ کا حکم ہی تو ہو رہا تھا, عبادت ہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم اٹھانا عبادت تھا, بنی اسرائیل کا قدم اٹھانا, وہ بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہے تھے, یہ عبادت بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. آیت 71 میں ایک میسج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا ہے کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. مطلب ہم تو ڈٹے رہیں گے, دھڑلے سے کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. یہی ہے, باطل پہ ڈٹے ہوئے ہیں, دھڑلے سے کہہ رہے ہیں. آپ دھڑلے سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے؟ پھر آپ سوچتے کیوں رہتے ہو؟ آج آپ کو دل میں کوئی چیز نرم آپ کے ہو رہا ہے نا, دل نرم, آپ کا دل چاہتا ہے میں کر لوں, پھر آپ ڈر جاتے ہو, آپ اس کو بعد میں کر ہی لوگے کیونکہ دل نرم ہو گیا. آپ اس کو کر لوگے, چاہے 2 ماہ بعد کرو, چاہے 3 ماہ بعد, آپ کر لوگے. لیکن یہ جو گیپ بیچ میں آئے گا, وہ سن تو آپ نے آج ہی لیا تھا, تو وہ گیپ اللہ کہے گا تب تو سن لیا تھا نا. چلو اللہ نہ بھی پوچھے, لیکن وہ اجر تو نہیں ملے گا نا, وہ وزن تو نہیں ہوگا نا, وہ 3 مہینوں کا وزن تو گیا نا. آپ نے تو سنا تب تھا, عمل کب کر رہے ہو؟ تو جہاں سمجھ میں بات آتی ہے کر ڈالو, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لوگوں کو حیران کرو کہ دین اسلام تو اتنا اچھا ہے. سورت النمل ہے, یہ چونٹی کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چونٹی کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا. یہ ہے اللہ رب العزت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں ایک کتے کا بھی ذکر کر دیا. اسی سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدہد کا بھی ذکر کر دیا, کیونکہ ہدہد کون تھا؟ وہ حضرت جو تھے سلیمان علیہ السلام لشکر میں سے وہ تھا, ایک ان کا سپاہی تھا, یہ سمجھ لو.
ایک لیڈر تھا فوجی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فوجی تھا، ایسے کر لیتے ہیں۔ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں پر ایک عورت ہے اور جو قوم ہے نا وہ سورج کو پوج رہی ہے۔ یہ فطرت پر تھا ایک ہدہد، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جہاں سجدہ کروایا گیا، وہ اس کو پوج رہے ہیں جو اس کے تابع ہے۔ سورج تابع ہے، سورج کو مسخر کیا ہوا ہے، اس کو پوجا جا رہا تھا۔ یہ بات ہدہد کو سمجھ آ رہی تھی، انسان کی مت ماری گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نا ہم نے اس کو رشد دی، تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں رشد دے دے، سمجھ بوجھ دے دے۔ ان کی مت ماری گئی تھی، میں نے بتایا تھا اس کا اپوزٹ یہ ہے، عقل کا کام ہی نہ کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدہد ہی کو کیوں چنا؟ کوئی کوا آ کے کہہ دیتا ایک رخ سے، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بہت بلندی تک جو ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا اڑتا ہے، تو اس نے جا کے پتا کیا کرنا تھا کہ پانی کدھر ہے، لشکر کہاں پہ پڑاؤ ڈالے، اس لیے ہدہد اس ڈیوٹی پر تھا۔ لیکن ہدہد سے بھی ہمارے لیے میسیج ہے۔ بلندیوں پہ ہم کب پہنچ جاتے ہیں؟ جب چار پیسے آ جاتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے ہیں نا، پھر دین کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ تھا، سارے پرندوں سے زیادہ اڑ رہا ہے ہوا میں، اس کو اللہ نے سلیکٹ کیا اپنے دین کے لیے کہ تم جا کے چیک کرو کہ پانی کدھر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہاں پر بھی پڑاؤ کیا کرے گا، تم نے چیک کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ہدہد کو چنا گیا۔ اب اس نے دیکھو یہ تکبر نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے چن لیا، یہ فطرت پر ہی رہا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چار پیسے آتے ہیں، ہواؤں میں انسان اڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر نہ صدقہ نہ نمازیں، کیونکہ پہلے تو وہ امتحان، وہ دولت امتحان بن جاتی ہے، جو قرآن پاک میں آیا کہ خوشحالی بھی امتحان بن جاتی ہے۔ پہلے اس کے پاس تھی ایک دکان، وہ ایک دکان پہ جو ہے نماز کا ٹائم مینیج کر لیتا تھا، مسجد چلا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا، دکان جو ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک چلی، 2 دکانیں آ گئی، 3 دکانیں آ گئی، 4 آ گئی، اب نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، اب کبھی ادھر جانا ہے تو کبھی ادھر جانا ہے۔ تو خوشحالی اللہ نے جو دی نا، جو ہواؤں میں اڑا تھا وہ انسان، ہوا میں اڑتے ہوئے بھی پرندوں کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ انسان ہے جس کا سر پھر اکڑ جاتا ہے۔ تو ایسی خوشحالی سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پناہ دے، اپنی خوشحالی تو دے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پھر اپنا جو ہے اپنی لذت، اپنی عبادت کی لذت بھی ہمارے ساتھ ساتھ دے۔ تو میسج ہم نے خود سے کیا لیا؟ اگر خیر ہم مانگتے ہیں، دنیا کا خزانہ مانگتے ہیں، تو اسی کی طرح دین کا کام کرنا ہے۔ ایک پرندہ دین کا کام کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے پیغام دے رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ سارے سورج کو وہاں پر پوج رہے ہیں، یہ آ کے پیغام دے رہا ہے۔ لیکن ایک تخت سے متاثر بھی ہو کر آ رہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے نا، وہ میں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بھی آ کے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم نے ہدہد نہیں بن جانا کہ وہ متاثر ہوتا ہے میں بھی متاثر ہو جاؤں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ پرندے نہیں ہیں، ہم نے میسج لینا ہے بس۔ ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کی جو ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے تو اس پہ حسد نہیں کرنا، اللہ سے دعا مانگنی ہے، ہدہد نہیں بن جانا کہ میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین پر عمل کرنے کی ہمیں، ہمارے بچوں کو توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے والدین پر ایسا ہی رحم کرے جیسے والدین نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ پھر آج ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دعا بڑی اچھی رکھی تھی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گھر والوں کو ہمیں لیڈر بنا دے، اور ہمارے بچے اتنے اچھے ہم لیڈر بن جائے کہ بچے ہمارے فالو کریں اور دین کی راہ پر جو ہے نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔